الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء ان کے اسلام لانے کے واقعے کو بیان کریں گے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے نزدیک، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز تبلیغ دار ارقم تھا، کھڑے ہوئے تھے کہ ابو جہل کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی نگاہ پڑ گئی۔ نگاہ پڑتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا اور مغلظات بکنی شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق خاموشی سے سب کچھ سنتے رہے اور اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ قریب ہی عبداللہ بن جدعان کی ایک باندی کھڑی ہوئی، سب باتیں سن رہی تھی، اس کی گستاخیوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر پر تعجب کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ، جو اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے، شکار کر کے جنگل سے آ رہے تھے، اس باندی کی آپ پر نگاہ پڑ گئی۔ فوراً ان کو روک کر ابو جہل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی باتیں سنائیں۔ اس کے بعد باندی حضرت حمزہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، اے حمزہ، کتنے افسوس کی بات ہے کہ تمہارا بھائی عبداللہ کا بیٹا آج اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کو جو شخص جو چاہے کہہ لے، گالیاں دے، بیہودہ بکواس کرتا رہے، اور تم ایسے جری اور بہادر لوگ اس کو بے سہارا چھوڑ دو۔ کیا تمہارے خون اتنے سفید ہو گئے؟ کیا تم میں شرم و حیا نہیں رہی؟ باندی کی باتیں سن کر حضرت حمزہ غصہ سے سرخ ہو گئے، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ آخر چچا تھے اور بڑی بہادر اور غیور بھی تھے۔ سیدھے حرم پہنچے، نگاہ دوڑا کر دیکھا کہ ابو جہل کہاں ہے۔ دیکھا تو سامنے ہی تھا، اس کے سر پر جا کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، او مردود خبیث ابو جہل، کیا آج تو نے میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بےزتی کی ہے اور گالیاں بکی ہیں؟ کیا تو نے اس کو بے سہارا سمجھ لیا ہے؟ تجھے معلوم ہونا چاہیے، آج سے میں اس کے ساتھ ہوں، اور اپنی کمان کندھے سے اتار کر زور سے اس کے سر پر ماری، جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا۔ اور ایک روایت یوں بھی ہے کہ آپ نے حرم میں جب ابو جہل سے یہ کہا کہ آج سے میں بھی اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، تو اس کے بعد شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اے حمزہ، تو قریش کا سردار ہے، یہ کیا کہا تو نے کہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر اپنے بھتیجے کا دین اختیار کر لیا؟ اس وسوسہ سے حضرت حمزہ تردد میں پڑ گئے اور ساری رات بے چینی سے گزاری، رات بھر نیند نہیں آئی۔ جب اس کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو حرم پاک میں پہنچے اور رو رو کر خدا سے دعا مانگی کہ حق کا راستہ مجھ پر واضح کر دے۔ ابھی آپ دعا ختم بھی کرنے نہ پائے تھے کہ تمام وساوس دل سے نکل کر سکون قلب ہو گیا۔ پھر صبح ہوتے ہی حاضر خدمت ہوئے اور پوری کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی کہ آپ نے ان کے لیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے لیے استقامت اور اسلام پر ثابت قدم رہنے کی دعا فرمائی۔ مختصر یہ کہ ابو جہل کو پٹتا دیکھ کر کچھ لوگ اس کی حمایت میں حضرت حمزہ سے بدلہ لینے کی سوچنے لگے، تو ابو جہل نے ان کو یہ کہہ کر منع کر دیا، حمزہ حق پر ہے، واقعی آج میں نے اس کے بھتیجے کو بہت برا بھلا کہا، اگر حمزہ مجھ سے بدلہ نہ لیتے تو بزدل سمجھے جاتے اور لوگ ان کو بے حیا کہتے۔ اس کے بعد حضرت حمزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر ایمان لے آئے۔ چچا کے اسلام لانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی، کیونکہ کافر لوگ صبح و شام داخل اسلام ہو رہے تھے۔